میں کوشش کرتا ہوں کہ کراچی کی کہانی آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ بھی اس زمانے کی جو انگریزوں کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ ایک مندر کلفٹن میں واقع ہے، اسے مہادیو کا مندر کہتے ہیں۔ ہندو روایات کے مطابق وہ مندر جو ہے وہ مہابھارت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو وہ مندر 800 سال قبل عیسوی ہے، 800 BC۔ اس مندر کے گرد بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں شیو رہتے تھے اور پھر وہ یہاں سے چلے گئے اپنے فرائض پورے کرنے کے لیے، آرام کرنے کے بعد، اور اب ہر سال وہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں، مندر میں گھومتے پھرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ مندر بالکل سمندر کے ساتھ ہے، غار میں، اور کسی زمانے میں اس غار میں پانی بھی آیا کرتا تھا۔ روایت کے مطابق یہ جو مندر ہے اور شیو کی یہاں موجودگی، یہ کراچی کے علاقے کو طوفانوں سے اور بربادی سے بچاتے ہیں۔ اور یہاں ایک چشمہ ہے پانی کا، میٹھے پانی کا۔ آج تک ہم یہ نہیں پتہ کر سکے کہ یہ چشمہ کہاں سے آتا ہے اور کیوں اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی مندر کا قریبی تعلق جو رافعی طور پہ بھی اور روایت کے طور پہ بھی غازی عبداللہ شاہ کے مزار سے ہوتا ہے، جو کہ ایک اور ٹیلے پہ مندر کے بالکل پاس ہے۔ مندر غار میں ہے اور غازی عبداللہ شاہ کا مزار ٹیلے پہ ہے۔ وہاں بھی چشمہ ہے، اور یہ وہی چشمہ ہے جو مہادیو کے مندر پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور روایت بھی وہی ہے کہ غازی عبداللہ شاہ جو ہیں وہ کراچی کو طوفانوں سے اور بربادی سے بچاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی خاص اچھا کام انہوں نے کیا نہیں، کیونکہ طوفان جو ہیں تاریخ میں مسلسل آتے رہے۔ غازی عبداللہ شاہ کا جو مزار ہے وہ وہاں دفن کیے گئے تھے کوئی 11ویں عیسوی میں، تو وہ بھی 1000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ مگر اور بھی مقامات ہیں جن کی اہمیت ہے مذہبی اور تاریخی طور پہ۔ ایک کراچی میں باغ ہوتا تھا، اسے رام باغ کہتے تھے، اب وہ آرام باغ ہو گیا ہے۔ وہاں بھی ایک چھوٹا سا مندر ہے۔ روایت کے مطابق، ہندو روایت کے مطابق، رام اور سیتا نے ایک دن وہاں گزارا تھا، ایک رات وہاں گزاری تھی۔ وہ ہنگلاج جا رہے تھے یاترا پہ، اور یہاں ایک رات رکے ہنگلاج جانے سے پہلے۔ ان کا آپس میں بھی تعلق ہے۔ مثلا ایک بہت بڑی یاترا ہوتی تھی، یہ خاص طور سے مہاراشٹر سے، گجرات سے، ہندوستان میں دوارکا سے، سورت سے لوگ آیا کرتے تھے کشتیوں میں پارٹیشن سے پہلے، اور گزری بندر پہ اترتے تھے۔ وہ بندر تو اب رہا نہیں، وہ تو یاٹ کلب بن گیا ہے شاید، پہلے کارلٹن ہوٹل ہوتا تھا وہاں۔ آتے تھے گزری بندر پہ اترتے تھے، پیدل جاتے تھے مہادیو کے مندر، پھر پیدل وہاں سے جاتے تھے رام باغ، وہاں رات گزارنے کے بعد پھر ہنگلاج پیدل جاتے تھے۔ ہندو مندر اور بھی ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک ہنومان کا مندر ہے سولر بازار میں۔ ہندو روایت کے مطابق یہ 1500 سال پرانا ہے۔ پھر منوڑا میں ایک مندر ہے، اس کی 2 روایات ہیں۔ ایک یہ 1650 میں تعمیر کیا گیا تھا، دوسری روایت یہ ہے کہ یہ 700 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔
ایک اور اہم جو زیارت گاہ ہے وہ منگو پیر کی ہے. یہ بھی 13ویں صدی میں یہاں منگو پیر دفن ہوئے تھے، اور یہاں کی بہت کہانیاں ہیں اس جگہ کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ بابا فرید آئے تھے یہاں، دوسرا یہ ہے کہ شہباز قلندر آئے تھے. یہ بھی کہانی ہے کہ یہاں جو گندک کے چشمے ہیں وہ شہباز قلندر نے اپنی لاٹھی مانگے ماری زمین پہ، تو وہ گندک کے چشمے جو ہیں وہ اس کے نتیجے میں پھوٹے. ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں مزار پہ ہر سال. یہاں ایک بہت بڑا میلہ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو پانی ہے گندک کا، اس سے مختلف بیماریوں کا کہتے ہیں کہ علاج بھی ہوتا ہے. ایک بہت اہم مزار جو ہے وہ آپ کا منوڑا میں ہے. وہ یوسف شاہ کا مزار ہے. وہ غازی عبداللہ شاہ کے بھائی تھے. اور وہ جو مزار ہے وہاں ملا جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ہر سال ان کے عرس پہ آتے ہیں، کیونکہ وہ ملاؤں کے پیر سمجھے جاتے ہیں. تو کشتیاں آتی ہیں پورے سندھ سے اور عرس میں شرکت کرتی ہیں. یہاں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے ملاؤں میں، کیونکہ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندر آئلینڈ پہ دفن ہوئے ہیں اور وہاں بھی ایک مزار ہے اور وہاں بھی عرس ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا سوچ میں تضاد ہے. تو یہ مستقل روایات ہیں، مگر یہ مقامات جو ہیں یہ سب جن کا میں نے ذکر کیا ہے یہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کے مقامات ہیں اور قلعے کے بننے سے پہلے کے مقامات ہیں. دونوں باتیں ہیں یہ.